أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے گئے. فرعون اپنے لا و لشکر کے ساتھ غرق دریا ہو گیا اور ظلم ستم کی ایک طویل داستان بنی اسرائیل کی وہ اب اینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی. اب یہ آزاد ہیں. اب تک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس پورے ملک کے اندر، مجبوری کی، مقہوری کی، مظلومی کی، اور اب یہ آزاد ہیں کھلے میدان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو حکم دیا تھا کہ اب تمہیں آزادی ملی ہے اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح ادا کرو کہ فلسطین کے علاقے میں کہ جو انبیاء کا محبت رہا ہے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بڑی تعداد میں فلسطین میں ان کی بعثت ہوئی، تو وہ علاقہ جو ہے وہ خاص برکت والا علاقہ قرآن حکیم میں جس کے لیے الذی بارکنا حولہ فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو مسجد اقصی کے گرد و پیش کا جو علاقہ ہے اس کو برکت والا علاقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہاں جو قوم اس وقت آباد ہے وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں. اور دنیا کا وہ ساز و سامان کہ جس سے کوئی قوم متمدن کہلاتی ہے اور ترقی یافتہ کہلاتی ہے، سویلائزڈ کہلاتی ہے، وہ سارا ساز و سامان فلسطین کے اس قوم کے پاس ہے. اور اس میں وہ اس طرح سے مست ہے کہ اس کو کچھ یاد نہیں کہ ہم کون اور ہمارا خدا کون، ہمارا خالق کون. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب جاؤ تم وہاں جا کر جہاد کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، اور ان کو وعد اور نصیحت کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوششیں کی جا چکی، وہ نہیں مانتے. اب ان کے لیے وہی صورت جو ہوتی ہے 5ویں حجت
کہتے ہیں نا لوگ 5ویں اجت جانتے ہیں بھائی، تو ڈنڈا لگے تو بات سمجھ میں آئے، لاتوں کے بھوت جو ہے باتوں سے نہیں مانتے، وہی ہے۔ تو اب ان کے لیے یہ ہوا کہ جاؤ جہاد کرو، مگر میں بتلا چکا تھا اس ہفتے، جس ہفتے یہاں رکے تھے، کہ وہ قوم کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتی چلی آ رہی تھی، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی چلی آ رہی تھی، فرعون جیسے جابر دشمن کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی سوائے اس ایک بات کے کہ اللہ نے اس کو ڈبویا اور وہ ڈوب گیا۔ آنکھوں سے جس تماشے کو دیکھا، ان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے تھا، ان کا یقین کیسا ہونا چاہیے تھا، ان کی فداکاریوں کا انداز کیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جاؤ جہاد کو، تو ان کا جواب ایک ہی تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اجی ہم سے نہیں لڑا جاتا، لڑنا ہے تو تم ہی چلے جاؤ اے موسیٰ، اور تمہارا اللہ چلا جائے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ یہ اس قوم کا جواب تھا کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں سے ابھی ابھی تازہ جو مستفید ہوئی ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی ابھی اس میدان سے نہیں نکل سکتے، چنانچہ اس میدان میں ان کو گھیر لیا گیا، راتوں چلے اور صبح کو وہیں پہنچ جائیں جہاں سے رات کو سفر شروع ہوتا تھا۔ اب جب یہ صورت ہوئی تو پھر بھی عقل نہیں آئی، آج آئے توبہ اللہ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے۔ موسیٰ کے سر پھر بھی ہو رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں کہاں لا کے مار دیا اس میدان کے اندر، نہ ہمارے لیے کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اوپر سے جو ہے سورج کا تپتی ہوئی دھوپ ہے، تو ہم کو یہاں لا کر میدان میں ڈالا ہے۔ تو بجائے شکر گزاری کے اور یہ الفاظ، مگر اللہ میاں بھی بڑے رحیم ہیں، بڑے کلیم ہیں۔ غفور حلیم کا لفظ قرآن حکیم اللہ کے اوصاف میں ہے کہ وہ مغفرت بھی خوب فرماتا ہے اور حلم سے کام لیتا ہے۔ اس لیے ایسی سرکش قوم کو کبھی کچلا جا چکا ہوتا، مگر یہ ہوا کہ اس سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور یہ ہوا کہ کھانے کو من و سلوہ ہے، سائے کے واسطے وانزلنا علیکم الغمامہ، بادل کا سایہ کر دیا مستقل، اور کپڑے بھی ایسے ان کے کہ وہ نہ پھٹے نہ میلے ہوں۔ تو یہاں اس انعام کو بہت مختصر ذکر کیا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ من اور سلوہ اتارا تھا، پچھلی آیت میں اترا، آیت نمبر 80 میں، اور اس کے بعد فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو نہیں ملتی، اور اللہ کی جو سنت ہے، جو بات قرآن پاک کے پڑھنے سے، یہ قوموں کی تاریخ پڑھنے سے جو ایک بات معلوم ہوتی ہے اللہ کی سنت، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہیں آئیں تو پھر اپنے ساتھ کچھ مطالبے بھی ایڈیشنل لے کے آتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ بس نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو اور کوئی مطالبہ تم سے نہیں، کوئی قرضہ تو نہیں اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ میاں نے قرضہ چکا دیا، چلو بھائی چھٹی ہوئی، اللہ ادھر ہم ادھر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ مطالبے بھی ہیں شکر گزاری کے۔ تو یہاں جب من و سلوہ اترا تو من و سلوہ اترنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت بھی آئی، دیکھو یہ پاکیزہ رزق ہے جو تم کو دیا جا رہا ہے۔ پاکیزہ کس اعتبار سے؟ ایک تو یہ کہ حلال تو ہے ہی، اور حلال صورتن بھی ہے اور سیرتن بھی ہے، حکمن بھی ہے، اور میں نے کہا کہ حکمن بھائی اس اعتبار ہے، بھائی صورتن تو یہ ہے کہ بھائی وہ پرندہ جو ہے جس کا نام سلوہ ہے، وہ پرندہ حلال ہے، حرام ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں۔ من جو ہے وہ اپنی جگہ حلال ہے، اس میں حرام ہونے، یہ تو یہ ظاہری اعتبار سے، لیکن حکمن اس اعتبار سے بھی کہ بھئی کسی تمہاری اپنی کمائی کو اس میں دخل نہیں، کماتے تو ہو سکتا تھا کہ اس میں جھوٹ ملا ہوا ہوتا، ہو سکتا تھا کہ اس میں دھوکہ ہوتا، ہو سکتا تھا کہ اس میں کہیں سود اور بیاض ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ کتنی چیزیں ہم لوگ اپنی طرف سے ملا کر کے حلال کھانے کو حرام کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس طرح کی وہ کوئی چیز نہیں، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ روزانہ صبح کو من اور سلوہ آتا ہے، اس میں انسان کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں، اس کے پاکیزہ ہونے میں کیا شک اور شبہ ہے؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ پاک صاف ہے۔ یہ جب اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ بے محنت کے اور حلال، اور وہ بھی اس ایسا لذیذ کھانا، تو فرمایا کہ ولا تطغوا فیہ، دیکھو اس رزق کے معاملے میں سرکشی مت کرنا۔ کیا مطلب سرکشی نہ کرنے کا؟ ایک تو یہ کہ حقیقت مت بھول جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے تو اس کا شکر گزاری کرتے رہنا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو توکل بہت پسند ہے، جس اللہ نے آج دیا وہ اللہ کل کو بھی دے گا، اس واسطے اس میں اپنی اسی مومنانہ اور متوکلانہ
اس طرز کو اختیار کرتے رہنا. اگر تم نے اس کو چھوڑا تو یہی تمہاری طرف سے سرکشی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو شکر گزاری بھی کرنا ہے اور توکل اور قناعت بھی رکھنی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی قوم کو جو غذا دی جا رہی ہے وہ غذا جس طرح دی جا رہی ہے، اب اس کے بعد توکل میں کیا مشکل رہ گئی تھی؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن جس کا مزاج ایک دفعہ بگڑ جاتا ہے تو اس سے سنورا ہوا کام کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بگڑی ہوئی قوم کی ایک مثال ہوتی ہے. مثال ہے ایک ایسی بیمار کی کہ جس کو یرقان کی تکلیف ہو جائے. یرقان جانتے ہیں؟ پیلا. اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی. چیزوں کا رنگ نہیں بدلا، چیزوں کا رنگ تو وہی ہے جو ہے، لیکن اس دیکھنے والے کی نظر میں ہر چیز پیلی ہے. اس کے دیکھنے کا مزاج بدل چکا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جب کسی فرد کا، کسی قوم کا مزاج اخلاقی بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کو سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہے. سمجھ آیا؟ اس کے فیصلے سب الٹے ہونے لگتے ہیں. تو وہ یہاں یہی صورت ہے کہ یہاں موقع تو ایسا تھا کہ ان کے لیے توکل کرنا مشکل نہیں تھا، ان کے لیے شکر گزاری کرنا ذرا مشکل نہیں تھا، آسان تھا، مگر مزاج چونکہ بگڑ چکا تھا اس لیے نہ شکر گزاری کریں گے اور نہ توکل کریں گے. چنانچہ وہ شکر گزاری تو کیا کرتے، وہ سوچنے لگے کچھ دن کے بعد پتہ نہیں کل کو ملے گا نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا؟ موسیٰ کی بات تو ہے بے شک کہ دیں گے اللہ میاں خود ہی، مگر اللہ میاں کی نیت بدل جائے تو کیا ہوگا. 10 قسم کی باتیں آئیں، جمع کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آیا؟ جمع کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا کہ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر اس معاملے میں سرکشی کی تو پھر میرا غضب تمہارے اوپر اترے گا. اور وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اترتا ہے تو وہ کہ اس کا کوئی ٹھکانہ رہتا ہے؟ رہے گا اس کا کوئی ٹھکانہ؟ فَقَدْ هَوَىٰ، وہ تو بے ٹھکانہ ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ کہہ دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو محروم کر دیا اور فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، اس نعمت سے محروم کیا ہو ہم نے، وہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے آپ کو غیر مستحق قرار دے دیا اس نعمت کے، ہم نے روک لیا اس کو. تو یہ ہے ان کی بنی اسرائیل کی صورت. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. پھر بھی ہم اللہ کا غضب آنے پر بھی ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے توبہ کا دروازہ پھر بھی نہیں بند کرتے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں مغفرت کرنے والا ہوں کس کے لیے؟ جو توبہ مانگے اور جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ 3 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک توبہ کی حقیقت یہی ہے. توبہ جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اور یقین درست ہو اور اس کے ساتھ نیک عمل ہو. اگر یہ نہ ہو آدمی کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، مگر حرکتیں وہی ہیں، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا لازمی جو اس کے 2 جز ہیں، اس کے بغیر توبہ نہیں. 2 جز لازمی ہیں، ایک تو شرمندگی جو کر چکا اس پر، اور ایک آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کرنے کا فیصلہ. یہ 2 جز ہیں جس کا نام ہے توبہ. سمجھ میں آیا؟ اگر ان میں سے ایک کو بھی گرا دو تو وہ توبہ نہ رہی. شرمندگی بالکل نہیں ہے تو شرمندگی بالکل نہیں ہے تو قدرتی طور پر آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. جب آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں، تو توبہ کیسی؟ لفظ توبہ ہے مگر توبہ نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ التوبۃ الندامہ، توبہ ہے ہی شرمندگی. تو یہ چیز ہوئی. ساتھ میں ایک اور بات، اور وہ یہ توبہ کے لیے کسی وقت کا انتظار نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو کچھ اور ذرا ہم کو رنگ رلیاں کر لینا چاہیے، ابھی کیا دیر پڑی ہے، اب ذرا بوڑھے ہوں گے توبہ مانگ لیں گے. غلط ہے یہ. قرآن حکیم میں اس کو فرمایا سورہ نساء کے اندر 3 رکوع میں ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. آیت ہے یہ، صفحہ نمبر ہے 77. چونکہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں اس آیت کو وہاں سامنے لا رہا ہوں، سب دیکھ لیں. صفحہ نمبر 77 اور آیت نمبر ہے پہلا ہی صفحہ، صفحے کی پہلی آیت نمبر 17 اور نمبر 18.
इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला, अल्लाह के जिम्मे है तौबा। आप इसका तर्जुमा तो पता नहीं इन्होंने तर्जुमा इंग्लिश, फॉरगिवनेस इज ओनली इंकम्बेंट ऑन अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है। क्या मतलब हुआ? यानी मतलब इसके खिलाफ नहीं होगा, अल्लाह ने अपने आप को इसके लिए बैंड कर दिया। समझ में आया? ये माना हुए इन्नमा तौबतु अलल्लाह, अल्लाह ने अपने को पाबंद कर लिया है इस बात का, कहे का तौबा कबूल करने का। किन लोगों की? लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन, जिन्होंने अस्सू सिंगुलर है बुराई के वास्ते, मुफरद का लफ्ज, कोई बुराई उन्होंने कर ली, बिजहालतिन नादानी, नावाकफियत, गफलत, ये सारी चीजें लफ्ज जहालत में आ जाती हैं। तो हो गया बाई चांस एक गलती हो गई। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर करीब ही वक्त के अंदर उन्होंने वो तौबा करना है। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं कि जिनकी तौबा अल्लाह कबूल फरमाते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, मगर खूब समझ लो, तुम मस्जिदों में बैठकर और लाउड स्पीकर पर खड़े होकर तौबा तौबा कर लो, इससे नहीं काम चलेगा। अल्लाह अलीम और हकीम है। ये तौबा अल्लाह से की जानी है, अल्लाह से की जानी है तो तुम दुनिया को बता सकते हो, मगर अल्लाह को नहीं बताओगे। अल्लाह खुद इल्म रखते हैं कि तुमने सही तौबा की कि नहीं की। समझ में आया? और हकीमन, तौबा मांगने के बाद भी अगर समझ लो कि साहब हम तो मुसीबत में अभी पड़े हुए और हम यहाँ अल्लाह में हमारी तौबा ही नहीं कबूल की, देखो अभी तक हम मुसीबत ही में हैं। हकीमन, अल्लाह के मामलात हिकमतों के साथ हैं। तुम तौबा मांग लो लेकिन उसका रिजल्ट तुम दुनिया में देखना चाहते हो, ये गलत है। वो अल्लाह के मामला सारे हिकमतों के साथ हैं। तौबा मांग लो, उसका नतीजा आखिरत में मिलेगा, दुनिया में देखने का कोई ख्याल छोड़ दो, हासिल ही हुआ। उसके बाद आगे वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत, फरमाया तौबा उनकी नहीं है कि जो बुराइयां करते हो। देखा, अव्वल तो लफ्ज का फर्क देखिए आप, वहां था अस्सू सिंगुलर और बिजहालतिन, दो बातें थी। गलतियां करने की आदत नहीं है, इत्तेफाक से हो गई, और एक गलती हो गई, गफलत से हो गई, ये सारी बातें, और तौबा कर ली। यहां यामलून अस्सूअ बिसय्यिआत, जिन्होंने कोई बुराइयां किए चले जा रहे हैं, एक के पीछे एक, दूसरे के पीछे तीसरी, तीसरे के पीछे चौथी, ये है बुराइयां। यामलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब उनके पर मौत मुसल्लत हो गई, सकरात का आलम आने लगा, अब पता चल गया कि अब मरने जा रहे हैं, समझ, तो अब कहे काल इन्नी तुबतुल आन, अब कहे मैं अब तौबा मांगता हूं। फरमाया कि एक तो इनकी तौबा नहीं है, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, और इसी तरह उनकी भी तौबा नहीं कि जिनकी मौत इस हालत में आए कि उन्होंने वो काफिर थे। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ है। समझ में आया? इसलिए तौबा की हकीकत क्या हुई? शर्मिंदगी और आइंदा न करने का फैसला। दूसरी बात ये, उसके लिए किसी वक्त का इंतजार नहीं। समझ में आया? कोई वक्त का इंतजार नहीं, सच्चे दिल से तौबा मांगी जाए तो वही नी लगफ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन, मैं फिर गफ्फार हूं उसके लिए कि जो तौबा मांगे और ईमान लाए और नेक अमल करे। तो मैंने कहा ये तौबा की तशरीह है, ईमान और अमल सालेह होना। सुम्मा इह्तदा, फिर वो क्या हुआ, इस ईमान और अमल सालेह के बाद वो राहयाब हो जाए। क्या मतलब हुआ? इह्तिदा के माना क्या हुए? ईमान और नेक अमल किया और फिर वो आइंदा जो है उसने ऐसा छोड़ा उस बुराई को तो पलट के भी नहीं देखता, नफरत पैदा हो गई उससे, अब उसने अपना तरीका ही बदल डाला बिल्कुल। यह है सुम्मा इह्तदा। वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, इसके बाद वो वाकया बीच बीच में तो अल्लाह ताला, किताब हिकमत है, किताब हिदायत है, तो वाकये के बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नोट्स आ जाते हैं कि जो लोगों के इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए मुफीद हो। वो बीच में आ गई बात। अब उसके बाद फिर उस वाकये को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से तूर पर पहुंचे हैं, बात ये हुई थी कि लोगों ने कहा कि मूसा अब हम फिरौन के जुल्म और सितम से हमको मिल गई निजात, और ये अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की है और तू अल्लाह का नबी है, अब पूछ अल्लाह से हमसे क्या चाहता है। हमको किताब जिंदगी जो है, किताब हिदायत, कानून जिंदगी वो दे ताकि हम उसके मुताबिक अपन अल्लाह को राजी करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की,
کہ خداوندہ اب یہ قوم جو ہے وہ آپ کی مرضی پر زندگی گزارنا چاہتی ہے، ان کو کوئی کتاب دے دے، کوئی قانون دے دے۔ حکم ملا کہ آؤ اور روزے رکھو اتنے دن تک، اور روزے رکھنے کے بعد ہم تم کو کتاب دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کو روزے بہت پسند ہیں، کسی کی ترقی اگر چاہیے تو روزے رکھا کرے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر۔ تو کچھ لوگ اور بھی گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر موسیٰ علیہ السلام قوم کو درمیان میں چھوڑ، اور جب طور قریب آیا ہوگا تیزی سے آپ آگے بڑھ گئے، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیڈر جو ہے، لیڈ کرتا ہے، جو آگے جانے والا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے یہ کہ اپنی جماعت میں کمزوروں تک کا بھی خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب تشریف لے جاتے تھے جماعت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، غزوات میں آپ اتنی رفتار سے چلا کرتے تھے، آپ کے پورے قافلے کی رفتار یہ ہوتی تھی کہ اگر کمزور بھی ہوں تو وہ بھی آپ کا ساتھ دے سکیں، وہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے چلنا، یہ آپ کی ایک خاص بات تھی۔ تو ایک نمازوں کا معاملہ ہو یا سفر کا معاملہ ہو یا کوئی اور دنیا اور دین کے معاملات ہوں، جماعت کے اندر جو کمزور ہیں ان کی بھی پوری رعایت رکھی جانی چاہیے۔ یہ تھی صورت۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، جب دیکھا اس میں تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ان سے چلے نہیں جا رہا، جوش جذبے میں ان کو چھوڑ آگے بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور جا کر کے کوہ طور پر جا دم لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اپنی قوم سے جلدی کیوں چلے آئے ہیں موسیٰ، قوم کو پیچھے چھوڑ کر؟ تو کیسی خوبصورت تنبیہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، کوئی غضب ہے، جو بات ہے وہ تو سامنے آ رہی ہے کیوں ہوا، مگر بڑے پیار سے پوچھا کہ قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی کیوں آئے موسیٰ؟ انہوں نے کہا قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، عرض کیا خداوندہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے چلے ہی آ رہے ہیں، تو کوئی خطرہ تو نہیں تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، راستہ بھٹک جائیں گے، وہ تو میرے پیچھے ہی چلے آ رہے، اور میں نے جلدی آپ کی طرف اس لیے کی خداوندہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے دیکھنے کو کس کا دل نہیں چاہتا؟ سمجھ میں آیا جائے؟ اگر کوئی اپنا پسندیدہ کوئی فرد اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا چلا آ رہا ہو، تو آپ کتنے گردن اوپر کر کے اور جہاز میں سے اترنے والوں کو دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میری نظر پڑ جائے، سب سے پہلے میں دیکھ لوں، یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ محبوب ہیں اور محبت کرنے والے نبی ہیں، ایسے محبوب کہاں اور ایسے محبت کرنے والے کہاں؟ اب یہ محبت کرنے والے سے صبر ہو تو کیسے ہو؟ محبوب کے دربار میں جانا، یہ کمزور جو ہیں یہ میرے قدموں کو روک رہے ہیں، آتے رہیں گے، چلو بھاگو آگے پہنچ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی اس لیے کہ خداوندہ آپ خوش ہو جائیں۔ خوش کیوں ہوں گے؟ محبت تو دو طرف سے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں اندھی محبت ہے کہ وہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ محبت کرنے والے کی محبت کی اللہ سبحانہ و تعالی قدر کرتے ہیں، یہ بات نبی کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے بھاگ کے چلا آیا کہ میری محبت ظاہر ہوگی، آپ خوش ہوں گے، یہ ہے لترضا کے معنی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا تو نے غلط کیا، بات تو وہیں ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناجائز حرام تو نہیں، مگر آداب لیڈری کے، آداب قیادت کے خلاف ہے، اسی لیے تو سوال ہوا، تو میں حرام نہیں کیا مگر آداب کے خلاف ہوا، یوں ہے بات اصل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، اب جو بات آگے کہی جا رہی اس سے سمجھانا یہ ہے کہ دیکھو تمہارے جلدی آنے کا نقصان یہ ہوا، کیا نقصان ہوا؟ قوم بھٹک گئی ہے۔ تم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ راستہ نہیں بھٹکیں گے، میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں، وہ راستہ یہ نہیں ہے کہ گھر سے چلو کوہ طور پہ پہنچو، نبی اس رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا گیا، نبی بھیجا گیا ہے راہ ہدایت کی رہنمائی کے واسطے۔ وہ کیا ہوا؟ نبی ہٹا، قوم بگڑ گئی، یہ ہے وہ بات، اس لیے وہاں سے شروع کیا کیوں جلدی آئے، تو جلدی آئے تنبیہ اس پر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دیکھو تمہارے جلدی آنے کا یہ نقصان خود دیکھ لو، یہ ہوا کہ قوم بھٹک گئی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے مبتلا کر دیا تیری قوم کو تیرے بعد، اور ان کو سامری نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ کہا کرتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں مثل مشہور ہے، خانہ خالی، اردو نہیں فارسی کی، خانہ خالی رات دیوں میں گیرت، بولتے نہیں بولتے؟ کیا مطلب؟
اگر فارسی کہاں اردو بھول گئے, سمجھ میں آیا؟ خانہ خالی رادیوں میں گرا. جب گھر خالی چھوڑ دو تو اس میں جنات اور شیطان آ کے بس جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے خالی گھر چھوڑو تو جن اور شیطان آ کے رہنے لگیں گے. گھر آباد رکھو تو جب تم ہو تو پھر دوسرا کہاں کو آئے گا. نبی ہٹ گئے, شیطانوں کو موقع مل گیا. یہ ہے وہ قال فإنا قد فتنا قومک, ہم نے آزمائش میں ڈال دیا آپ کی قوم کو آپ کے بعد, اور ان کو سامری نے بھٹکا دیا. سامری اس کا نام بھی موسیٰ ہی ہے, اس کا نام بھی موسیٰ ہے سامری کا. سامری کوئی یا تو یہ کہ اس کا خاندانی نام ہے, اصل میں سامر جو ہے کوئی شہر کا نام بھی تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے کبھی چلی ہوئی کوئی قوم ہو سامری کہلائے جانے لگی, تو ہوتا ہے. بعض لوگ کہلاتے ہیں بنگالی, بعض لوگ کہلاتے ہیں پنجابی, بعض وہ نام خاندانی چلاتا ہے. کوئی یہی نہیں کہ صاحب یہی ہوں گے بس بنگالی, یہی ہوں گے بس پنجابی, ایک خاندانی نام ہو جاتا ہے. تو یہ صورت تھی سامری کی. وہ منافقوں میں تھا. سامری جو ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے, اور کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتا منافقت میں, برابر اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح کی تدبیروں میں اور کوششوں میں لگا رہا جب تک وہ زندہ رہا. اسی طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہر نبی کے ساتھ ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچنے والا کون تھا؟ یہودا اسکریوتی. تو یہودا اسکریوتی جو ہے حواریین میں ہے, اسی جماعت میں ہے کہ جو جماعت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں اور حضر میں ساتھ ہے. تو اور تو فداکار اور جان نثار ہیں, بشرطے کہ جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں, بشرطے کہ اس میں صرف قرآن پر اعتبار کیا جائے. ورنہ اگر ان کی تاریخ کو پڑھ لیجئے, ان کی کتابوں کو پڑھ لیجئے, سمجھ میں آیا کہ جنہوں نے ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا ہوا ہے, اور دوسری طرف اپنی گویا یوں کہیے کہ اپنی تاریخ, دینی تاریخ کو جس طرح سے انہوں نے مسخ کیا ہے, دو کوڑی کا نہیں چھوڑا اپنی تاریخ کو. واقعہ یہ ہے ان کی تاریخ میں کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں, ان کے صحابہ میں, ان کے حواریوں میں ایک بھی مخلص نہیں, ایک بھی مخلص ان کی تاریخ میں نہیں ملتا. دیکھ لیجیے آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تھا تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ایک بھی وہاں ان کے آپ کے ماننے والوں میں کوئی وہاں نہیں تھا, سبھی دبک گئے تھے. عیسیٰ تنہا تھے, اور اس مظلومیت کے ساتھ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. یہ تو ہے ان کی تاریخ. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن حکیم میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ, جس وقت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے حواریین سے کون ہے مددگار اللہ کے معاملے میں, قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار, انصار اللہ ہم ہیں. آگے فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, ایک جماعت ان میں کی وہ تو جو ایمان والی رہی, اور دوسری جماعت جو ہے وہ کافروں میں شامل ہو گئی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین, تو ہم نے تائید کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. آخر یہی غالب آئے. کون غالب آئے؟ ایمان والے. یہ ہے تاریخ کو جو قرآن بیان کرتا ہے عیسائیوں کی. غلبہ انہی کا ہوا, غلبہ حواریین کا ہوا, غلبہ ایمان والوں کا ہوا. مگر خود ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. یہ ہے صورت. اور اگر میں بتاؤں آپ کو, بدقسمتی سے وہی جو ان کا مزاج ہے کہ اپنے اس سنہرے دور کو, اس کے سنہرے پن کو انہوں نے جو ہے وہ تباہ برباد کیا اس قوم نے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک اسی کے نقش قدم پر ہمارے اندر بھی ایک قوم ہے. آپ اگر سنیوں کو چھوڑ کر ان شیعوں کو دیکھ لیجئے, تو اگر ان کی کتابوں کو پڑھ لی تو کیا ملے گا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے, جو تاریخ اسلام کا سنہرا دور ہے, اس کی تصویر انہوں نے کیسے بنائی,
5 सहाबा के अलावा इनके पास तो कोई मोमिन ही नहीं था, सबके सब मुनाफिक हैं। तो ईसाइयों ने तो अपने उस सुनहरी दौर को बिगाड़ा है और इन लोगों ने इस्लाम के उस सुनहरी दौर को बिगाड़ा है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और उनको यह पता ना चला कि 1,25,000 में से 5 के सिवा बाकी जो है सारे के सारे मुनाफिक। यह है तो जब वही मैंने कहा ना, जब जो अकल से और समझ से काम लिया जाए, एतबार किया जाए बुजुर्गों पर, एतबार किया जाए अइम्मा मुज्तहिदीन के, उस सारे सिलसिले पर तो दूसरा होता है अंदाज। बहरहाल तो मैं कह रहा था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी एक मुनाफिक लगा है, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी एक मुनाफिक था जिसने उनको बेचा, 30 रुपये के बदले में बेच डाला और नतीजा हुआ कि उनको उसूली पर चढ़वाया गया। अब वो चढ़ाए गए नहीं चढ़ाए गए वो मसला अलग है। कुरान तो ये कहता है कि उसूली दिए ही नहीं गए, वो तो कुरान की बात हुई, लेकिन जो तारीख है उस एतबार से मैं कह रहा हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के मुनाफिकीन के सरदारों में है कौन? सामरी। उसको मौका मिला, उसने भटका दिया। यह है वह अदल्लहुम सामरी। फरजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कि इतनी मेहनतें कर करके कौम को मैं यहां तक लाया हूं और कौम मिनटों में इस तरह से बिगड़ गई, बस सामरी ने जो किया सो किया, मगर कौम को क्या हुआ? आप समझिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये तो बेशक है मशहूर कि जरा जोश और जज्बे और गर्मी के थे, मगर मैं अर्ज करता हूं कि जोश और जज्बे और गर्मी के ना होते, कितना भी ठंडे होते, जिस कौम के वो कायद हैं, जिस कौम के वो नबी हैं, उस कौम की हरकतों के मुकाबले में तो ठंडे से ठंडा मिजाज आदमी भी जो है वो भड़क ही जाएगा। वाकया तो ये है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर गुस्से न हो तो क्या हो? फरजा मूसा, लौटे मूसा अपनी कौम की तरफ सख्त गुस्से की हालत में, गज़बान सुपर फार्म है, और आसिफन अफसोस करते हुए। गुस्सा भी है और अफसोस भी है। इस हालत में वो लौट कर गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल या कौमी अलम याइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना। वाकया यह है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज में कैसा दर्द भरा है, कैसी हसरत है। कुरान का अंदाज तो बहुत मौजज़ाना है कि अल्फाज बहुत मुख्तसर मगर तस्वीर पूरी। तो कुरान के अल्फाज तो बहुत मुख्तसर हैं, मगर वाकया यह कि नक्शा पूरा खींचा है। उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे सच्चा वादा नहीं किया था? जिसको यूं कहा जाए, क्या जी अल्लाह मियां ने तुम्हें बहुत सताया, बहुत तकलीफें पहुंचाई, इसी बात से जल्दी बिगड़ गए? जिसको इस तरह, इस मजमून को जिस तरह कहा जाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तक के जो तुम्हारे से अल्लाह के वादे थे वो अच्छे नहीं थे क्या? क्यों बिगड़े तुम इतनी जल्दी? अफताल अलैकुमुल अहद, या क्या मुद्दत कुछ लंबी हो गई थी कि मेरे आने में देर हो गई है, मैं लेट हो गया, इस बात से तुमने माजूर हो कि तुम भटक गए? क्या थी वजह तुम्हारे भटकने की? अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम गज़बुम मिन रब्बिकुम फअखलफ्तुम मौइदी, या फिर तुम्हारा यही इरादा था कि तुम्हारे रब का गजब तुम्हारे ऊपर उतर जाए? फअखलफ्तुम मौइदी, लिहाजा तुमने जो मुझसे वादा किया था उसको तुमने उसके खिलाफ वर्जी की। क्या है इसमें से वजह? 3 बातों में से क्या वजह पेश आई? क़ालू मा अखलफना मौइदका बिमलकिना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौमी फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिक अलक़ा सामरी। उन्होंने उज़्र क्या पेश किया? कौम ने कहा, हमने आपसे जो वादा किया था हमने उसका कोई खिलाफ नहीं किया। वादा यह था कि ठीक ठीक आपके पीछे चले आ रहे हैं, ये था वादा, हमने उसके खिलाफ नहीं किया। बात जो पेश आई वो ये पेश आई कि जो कौम के जेवरात थे वो हमारे ऊपर बोझ बन गए थे। मालूम यह हुआ कि दुनिया ने यहां भी पैर रोके, इस गुमराही के सबब जो है वो दुनिया बनी है। एक बात तो ये ध्यान में रखिए, वाकई की नौयत क्या है? बतला ये रहे हैं कि हमारे पास जो जेवरात थे सोने के चांदी के, वो बदन पर इतने भारी हो गए थे कि चलना मुश्किल हो रहा था।
وہ مشکل ہو رہا تھا تو اب سوچا کیا کیا جائے، تو سامری نے مشورہ دیا کہ ان کو اتارو، لاؤ، مجھے دے دو، میں اس کا انتظام کروں۔ اس سامری کو سارے جو ہے وہ زیورات دے دیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو پنگلایا آگ میں ڈال کر کے، اور اس نے اس کا بچڑا بنایا، گائے کا بچہ، اور اس کے بعد اس نے اس میں کچھ اپنی ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ اس کے رستے پہ لگ گئے۔ تو ہم کوئی قصوروار تنہا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی وعدے کے خلاف نہیں کی، بات تو یوں پیش آئی۔ یہاں ایک بات یہ بتلا دوں کہ پتہ نہیں انہی کی کتابوں سے یہ مسئلہ آیا، اور بعض مسلمان لکھنے والوں نے بھی اس مسئلے کو انہی سے لے لیا اور تحقیق نہیں کی کہ بھئی یہ کس طرح سے ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دراصل جب بنی اسرائیل مصر سے چلنے لگے تھے، اب اتنی بڑی جماعت کا مصر چھوڑ کر جانا کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ چھپ جاتا، بھئی ایک آدمی چھپ کے چلے جائے، 2 چلے جاؤ، 10 چلے جاؤ، وہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں تھے۔ تو ان کا چھپ کر جانا جو تھا اس کے لیے صورت کیا ہو، ترکیب یہ کی گئی کہ صاحب لوگوں سے کہا کہ ہم اپنا تہوار جانتے جی ہے نا، ہم اپنا تہوار منانے کے واسطے ذرا باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور ذرا سا کچھ اپنے زیورات بھی ہم کو دے دو، بناؤ سنوار کے واسطے، ہمارے پاس تو ہیں نہیں، واپس آئیں گے تمہیں دے دیں گے۔ لوگوں نے جو اڑوس پڑوس میں تھے مصر کے رہنے والے، انہوں نے اپنے زیورات دے دیے، اور یہ لے کے لفو چکر ہو گئے۔ کون؟ اسرائیلی۔ یہ تھے وہ زیورات جو بوجھ بن رہے تھے، یہ ہے ان کی تاریخ میں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ نہ جا رہے ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ یہ بات مان بھی لیں، کہہ بھی لیں، کوئی دشواری نہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سرکردگی اور زیر قیادت جو قافلہ جا رہا ہو، وہ جھوٹ کا اور غصب کا مال لے کے چلے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے کہیں بالکل ٹھیک، جو کیا تم نے اچھا ہی کیا، یہ تو سمجھ میں آتی نہیں بات۔ اس لیے یہ دراصل ان کا اپنا ہی زیورات تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آئی ہو کہ ان زیورات کو اس طرح سے لے کر چلتے رہنا اور ان کو مصیبت بنائے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آئے کہ کیا کیا جائے، کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہمارے سفر میں رکاوٹ نہ ہو، زیورات کو کہیں یکجا کر دیا جائے۔ سامری کو موقع ملا، ان کو مجھے دو، میں کروں گا انتظام۔ اس نے یہ انتظام کیا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وَلَكِنَّهُمْ مِنَّا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہمارے اوپر لاد دیے گئے بوجھ قوم کے زیورات کے، زینت سے مراد یہاں زیورات ہی ہوں گے، اس لیے کہ زیور جو ہے وہ بنتا ہی ہے زینت کے واسطے، اسی لیے اس کو لفظ زینت سے زیورات کے لیے لفظ زینت بولا گیا۔ فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان کو پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ القى السامری، سو اسی طرح سے ہوا، اور اس کو جو ہے وہ سامری نے لے لیا۔ کس نے؟ سامری نے ان زیورات کو۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس نے اس سے نکال بنایا ایک بچڑا، جسم تھا اس کا اور اس میں آواز تھی، خوار۔ خوار ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جس میں کوئی الفاظ نہ ہو، پھوں سے آواز نکل رہی، مثلا پھوں نکل رہی، کچھ بھی کہیے آپ، یہ خوار ہے۔ خوار جس ایسی آواز کے جس کی کوئی تعبیر نہ کی جا سکے، اس کے اندر کوئی شکل نہ ہو، اس میں کوئی الفاظ نہ ہو، کوئی ورڈ نہ ہو، وہ ہے خوار۔ فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسی، تو وہ کہنے لگے، فقالوا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی معبود، مگر موسیٰ بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ کہ موسیٰ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا تو یہاں ہے، وہ خدا کی تلاش میں پہاڑوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، نعوذ باللہ، ان کے الفاظ، خدا تو یہاں ہے، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا بھی خدا جس کی تلاش میں موسیٰ گئے ہیں۔ یہ سامری نے اور منافقین نے کہا۔ وہاں القى السامری، ایک بات سمجھ لیجئے، القى السامری حرکت تو ہے ایک سامری کی، مگر فقالو کا لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سامری کے پورے چیلے چانٹے جو تھے وہ اس حرکت میں شریک تھے۔ لیڈر منافقین کا وہ تھا، مگر ایک ہی منافق نہیں تھا، اور بھی تھے، ان سب نے جو ہے وہ اس کی تال میں سر ملا دیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے تمہارا خدا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں
इनको ये बात नजर ना आई कि इनके तरफ वो जो बछड़ा है वो तो बात को वापस भी नहीं करता। क्या नहीं वापस नहीं करता का मतलब क्या हुआ? जवाब तक तो देता ही नहीं। तुम आवाज पे फरेफ्ता हो गए कि ये सोने चांदी का बछड़ा आवाज कैसे निकाल रहा है। इस पर तो गए मगर इस पर न गए कि जब तुमने चढ़ावे चढ़ाए थे, मन्नतें माननी थी, उस वक्त उसने नईयों का ना और नईयों का हां। तो खाली उस खुवार के लफ्ज पे तुम क्यों बिदक गए? उसके कम से कम यूं तो देखते कि बोलता भी है कि नहीं बोलता। तो ये है मुराद, अल्लाह यरजिउ इलैहिम कौलन। उसने तो यूं नहीं देखा कि उसने उनकी बातों का जवाब तक नहीं दिया। वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफा, और ये उनके किसी नफे नुकसान का भी मालिक नहीं था, खाली एक बछड़ा ही था। दरअसल हो सकता है कोई इस तरह की सूरत रखी हो कि बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कयास ये होगा कि वो एक बछड़ा बनाया और उसमें कुछ ऐसे बारीक सुराख कर दिए कि जिससे हवा निकले एक तरफ से और दूसरी तरफ से दाखिल और दूसरी तरफ से निकल जाए तो उससे आवाज निकलती। ये सूरत बनी होगी और उस आवाज को उसने किसी तरह से बढ़ा दिया तो अब वो समझे कि यह है बछड़ा हाँ जो बोल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खाली खुवार था, अल्फाज तो कुछ न थे, उसको तुमने क्यों ना सोचा। बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फ़ुतिनतुम बिहि व इन्न रब्बकुमुर रहमानु फ़त्तबिऊनी व अतीऊ अम्री। क़ालू लन नब्रह अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा। क़ाल या हारून मा मनअक इज़ रअयतहुम ضلوا अल्ला तत्तबिअन अफ़असैत अम्री। قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه
وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا